اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرا له زبیبتان یطوقه یوم القیامت ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا تحسبن الذین یبخلون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کا وہ مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں ڈھل جائے گا اور اس کی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نشان ہوں گے اور وہ سانپ اس شخص کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اور وہ سانپ اپنے جبڑے سے اس شخص کو پکڑے گا اور اس کو کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں اور میں تمہارا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا اور وہ اس کو اپنے لیے بہتر گمان کرتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ یہ اس کے لیے بدتر ہے۔ اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے کنز۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو، ہر خزانے کو کنز نہیں کہتے بلکہ صرف اس خزانے کو کنز کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ اسی کتاب کا باب نمبر 4 ہے، اس سے اگلا باب جو ہے اس کا عنوان ہی امام بخاری نے یہ قائم کیا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز نہیں ہے، یعنی کنز صرف اس خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے۔ تو جتنی بھی وعیدیں قرآن مجید کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر مال جمع کرنے کی یا خزانہ جمع کرنے کی اور اس کے اوپر عذاب کی وعیدیں ہیں وہ ساری اس صورت میں ہیں کہ اس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے۔ اگر مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے، یعنی وہ خزانہ نہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی یا عذاب ہوگا۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالی تو پھر پکڑ ہوگی اور اس کا عذاب ہوگا اور پھر یہ جو سزا لکھی گئی ہے۔ اب اس سے پہلے جو روایت بیان ہوئی تھی وہ بھی اور یہ بھی، یہ دونوں جو سزائیں ان دونوں حدیث میں بیان ہوئی ہیں یہ دونوں سزائیں میدان محشر کی ہیں، جہنم کی نہیں ہیں۔ جہنم کا عذاب اس سے الگ ہے، یہ میدان محشر کے اندر پتہ نہیں کتنے ہزار سال کا دن ہے اور اس دن لوگوں کے سامنے یہ عذاب اس شخص پہ مسلط کر دیا جائے گا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی۔ تو جو زکوٰۃ شخص نہیں دیتا وہ گمان کرتا ہے کہ میں نے اپنا مال بچا لیے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں بلکہ یہ اس کے لیے بدتر ہے، عذاب دہ ہے، تکلیف والا عمل ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا لیکن یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی جہاں بھی زکوٰۃ نکلتی ہے، جس شے کی نکلتی ہے، جن چیزوں کی نکلتی ہے، فطرانہ نکلتا ہے، زکوٰۃ نکلتی ہے، عشر نکلتا ہے، جو مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینے کا ذمہ انسان کے اوپر ہے وہ سارے کا سارا مال انسان نکال دے تو مال پاک ہو جاتا ہے۔ پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو میل کچیل کمی بیشی تھی وہ بھی ساری نکل گئی، اور پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ مال اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر پھر ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کر رہا ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہمارا مال اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا 1,00,000 روپیہ میں نے بچا لیا تو وہ آپ نے بچایا نہیں، کسی دن بیٹھ کے طے کر لیں سال کے اندر 1,00,000 سے زیادہ نقصان کی صورت میں آپ کا نکل جائے گا۔ اگر یہ گمان کرتے ہیں کہ جی پیسہ بچا لیا تو کوئی نہیں بچا، اس سے زیادہ نکل جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جتنا اللہ کے راہ میں نکلتا ہے ہمارے ذمے ہے وہ سارے کا سارا خود اپنے ہاتھوں سے نکال دیں گے تو ڈبل فائدہ ہے، مال بھی بچ جائے گا اور اللہ کی خوشنودی بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔